اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد ومحمدلا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله تعالى مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خطائے سیدنا معاویہ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جو کچھ بیان ہونے جا رہا ہے بحمد اللہ تعالی روئے زمین پر پہلی بار بیان ہونے جا رہا ہے۔ منبر پر کسی کے خطبہ اور خطاب میں کسی کے اس کا وہم و خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ابتداءً مختصر سا تعارف سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر سرہند شریف میں وجود مسعود کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے۔ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ زیادہ تعارف میں جانے کی حاجت نہیں، ان کا نام شریف ہی دنیا میں اتنا مشہور ہے۔ لیکن آپ عجمی لوگ بیٹھے ہیں تو عجمیوں کو مجدد پاک کی شان جو عربیوں کی نظر میں ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مجدد حدیث شریف کی روشنی میں ہر صدی میں آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن یہ عظمت مجدد الف ثانی ہی کو نصیب ہوئی کہ وہ پورے 1000 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت شریف 1000 سال بعد پیدا ہوئے، تو ان کو لقب دیا گیا مجدد الف ثانی کا، کہ اب جو دوسرا 1000 چلے گا اس کے یہ مجدد ہے۔ 1000 کے ایک ہے صدی کا مجدد، ایک ہے 1000 سال کا مجدد۔ آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا گیا، اور کہنے والے کوئی عام شخصیت خوش آمدی بندے نہیں تھے۔ سلطان الناظرین فی الہند، آفتاب پنجاب، مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی نے آپ کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا، اور مجدد الف ثانی نے مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کو آفتاب پنجاب کا لقب دیا۔ دنیا عجم عرب سارے علماء جو ہیں وہ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی کی شان سے واقف ہیں۔
ان کی کتابوں سے فیض لیتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو یہ عظمت حاصل تھی عجیب و غریب مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کو کہ حضور نوشو پاک سرکار، نوشو پاک جو مشہور ہیں آپ کے علاقے میں گجرات کے، آپ کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے تمام علم علامہ سیالکوٹی رحمہ اللہ سے حاصل کیا تھا۔ اتنے بڑے بندے نے کہا مجدد الف ثانی ہیں یہ۔ عرب کی دنیا میں مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام شریف تھا شیخ خالد نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اتنا شان تھی کہ آپ کی دنیا حنفیت، فقہ حنفی کے مشہور دنیا میں مقبول ترین امام شامی رحمہ اللہ، جن کا فتاوی شامی رد المحتار مشہور ہے اور ساری دنیا حنفیت ان سے فتوے دیتی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی ان سے فتوے دیتے تھے۔ تو وہ علامہ شامی رحمہ اللہ شیخ خالد نقشبندی کے مرید ہیں، اور انہوں نے شیخ خالد نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب لکھی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ دنیا میں ایک مشہور مفسر ہیں روح المعانی والے، بہت مشہور بندہ ہے، یہ بھی شیخ خالد نقشبندی کے مرید ہیں۔ اب عرب کے میں کیا کیا گنواؤں، کون کون گنواؤں کہ کون کون شخصیات شیخ خالد نقشبندی کے سے مرید ہوئے اور ان سے خلافت حاصل فرمائی۔ عام تمہارے ہمارے جیسے جاہل لوگوں کا مرید ہونا اور بات ہے، امام بندے کا، زمانے کا امام ہو، اس کا کسی کا مرید ہونا وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے ان کی شخصیت کی عظمت اتنا کافی ہے کہ پورا عجم، افغانستان، سب جدھر چلے جاؤ، پورا عرب آپ کے سلسلے میں فیض یافتہ ہیں، اولیاء ہیں، اور پھر آپ کے یہ میاں شیر ربانی جیسا ولی، ان کے جتنے خلیفے، یہ مجدد الف ثانی کے سلسلے کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مختصر سا تعارف تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے میں مولا علی کے مقابلے میں آنا، اس کو تمام اہل سنت نے خطا لکھا ہے، یعنی خطا اجتہادی، جو ہمیشہ علم والے لوگوں سے ہوتی ہے، تمہارے ہمارے جیسے بندوں کا وہاں کام نہیں ہے۔ خطا اجتہادی علم والے لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو بھائی خطا اجتہادی اس کو اہل سنت نے کہا۔ اب کچھ حضرات سے بات سمجھنا، کچھ حضرات سے خطا اجتہادی جو لفظ ہے، خطا اور اجتہادی، اس سے آگے، اس سے زیادہ کچھ لفظ نکل گئے بعض حضرات سے۔ مثلا انہوں نے کہہ دیا خطائے منکر۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ
جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 336 پر خطائے منکر کی وضاحت فرمائی کہ خطا اجتہادی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خطا مقرر، ایک ہوتی ہے خطا منکر۔ خطا مقرر وہ ہوتی ہے کہ اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس پر انکار کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انکار یہ لازم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے امام صاحب ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام محمد ہیں، 4 فقہ کے امام ہیں، تو خطا اجتہادی ہر امام سے کسی نہ کسی مسئلے میں ہوتی ہے، خصوصاً دوسروں کی نظر میں، تو اس کو خطا مقرر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس پر انکار واجب نہیں ہوتا، یعنی یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انکار، اس انکار کا لزوم وجوب نہیں ہوتا خطا مقرر پر۔ ایک ہے خطا منکر، جس پر یہ لازم ہے کہ کہا جائے یار یہ نہیں ہونا چاہیے، منکر جس پر انکار کیا جائے، یہ دوسری قسم ہوتی ہے۔ اس کی مثال اعلی حضرت نے دی سیدنا معاویہ پاک والی، تو فرماتے ہیں، ان کے لفظ سناتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ آئے، یا ان کے مقابلے میں حضرت طلحہ زبیر آئے، ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام آئے، تو ان کی خطا یقیناً اجتہادی تھی، جس میں کسی سنی کو لب کشائی، منہ کھولنے کی اجازت نہیں، بائی ہم اس پر انکار لازم تھا۔ یہ لفظوں پر غور کرنا ذرا، اس خطا پر جو حضرت سیدنا معاویہ سے واقع ہوئی اور دیگر صحابہ کرام سے، اس خطا پر انکار لازم تھا۔ اردو پر غور کریں، تھا، انکار لازم تھا، جیسا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے لازم ہے نہیں، اب کوئی نہیں کر سکتا اس کو خطا، اس پر انکار، اب نہیں کوئی انکار کر سکتا۔ اس وقت لازم تھا، جن پر لازم تھا انہوں نے کیا، وہ مولا علی تھے، تو بس وہاں تک رہنا تھا، آگے نہیں چل سکتا کوئی۔ پیچھے فرماتے ہیں جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محل لب کشائی نہیں، کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے خالی، وہ اس مسئلے میں منہ نہیں کھول سکتا، انکار نہیں کر سکتا، اب وہ خطا ایسی تھی، وہ بری تھی، وہ فلان تھی، وہ اس پر انکار اب شروع کر دے، نہیں۔ اس زمانے میں تھا، جن پر تھا لازم انہوں نے کیا، جن پر نہیں تھا وہ ساتھ تھے، اس وقت انکار لازم تھا۔ اعلی حضرت نے اس سے رد کر دیا اور منہ توڑ دیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں او جی اگر ہم اس دور میں ہوتے تو مولا علی کے ساتھ ہوتے، یہ جو تو بک مار رہا ہے نا، اس دور میں ہم ہوتے، اسی کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لازم تھا، مولا علی پر انکار انہوں نے کر دیا۔ اب جس کے پاس نام ہے خالی سنی ہونے کا، اس کو بھی محل لب کشائی نہیں۔ یہ کمینہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کو یہاں زبان کھولنے کی کوئی اجازت نہیں؟ معلوم ہوا اعلی حضرت نے
وضاحت فرما کے بتا دیا کہ اب کسی کو بھی اس خطا اجتہادی کو منکر کہہ کر اس پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں. جن لوگوں سے یہ صحیح تھا کرنا وہ کر گئے. اب ہم کیا کہنا ہے؟ مجتہد تھے. اگر زیادہ سے زیادہ کہنا تو کیا کہنا ہے؟ خطا اجتہادی تھی. اس سے زائد لفظ منکر کا نہیں کہہ سکتے. یہ پنڈی کا لونڈا جس نے لونڈے اس لونڈے کے کسی استاد کو ان حقائق کا پتہ نہیں ہو سکتا، وہ تو فدو ہیں. تو اس نے کہا خطا منکر تھی. وہ اندھی کا بچہ پہلے پڑھ تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محل لب کشائی نہیں. پھر بائیں ہما اس پر انکار لازم تھا. پیچھے کہتے ہیں یہاں زبان نہیں کھول سکتے. اب آگے فرماتے ہیں مولا علی پر لازم تھا انکار، لازم تھا ہے، وہاں نہیں بول رہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ معلوم ہوا اعلی حضرت نے دروازہ بند کر دیا. خبردار، سیدنا معاویہ کی خطا کو اجتہادی کہنے کے بعد اس سے زیادہ لفظ اگلا نہیں بول سکتے. منکر ہے، ہم ہوتے تو یہ کرتے. وہ تو ہوتا تو ہو سکتا ہے ابو جہل کی برادری کے ساتھ ہوتا. دلے اس وقت انگریزوں کا کتا بنا ہوا ہے، اس وقت تو مولا علی کے ساتھ ہوتا. لکھ دی لعنت تمہارے اوپر. اس وقت جو بھی بڑوا بادشاہ آتا ہے جو زمانے کا بدترین پچھلے کافروں سے بھی بدتر آتا ہے، کتے تم تو ان کے لیے جوتے چاٹتے ہو اور تم مولا علی کے ساتھ ہوتے. کیا یار، کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ خنزیر لوگ اپنے اندر جھانتی نہیں مارتے، جھانکتے نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم. لیکن آگے فدو عوام بیٹھی ہوتی ہے. کوئی پی پی کو ماننے والا ہے، کوئی گنجے کو ماننے والا ہے، کوئی کسی کو ماننے والا ہے، کوئی کسی کو ماننے والا ہے. تو سب انگریزی لونڈوں کو جو ماننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ باتیں جب کرتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھڑوا تو ہمارا ٹٹو بیٹھا ہے، تو ہمارا غلام ہے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے لانتیوں کے غلام ہیں، اور ہمارے لانتی جو ہے انگریز کتے کا غلام ہے. تو ہم تو سارے سور کی نسل بیٹھے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا. اور تو دعوے کر رہا ہے میں اس وقت ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہوتا. پھٹے منہ تیرا چبھڑ کا بچہ. سمجھ نہیں آ رہی بھائی. دیکھو اعلی حضرت، دیکھو ڈنڈی مارتے کیسے ہیں. ملا شرم نہیں آتی بغیرت؟ تم کیا سمجھتا سارے اندھے بیٹھے ہیں؟ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح. جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا، جیسے اجلہ صحابہ، یہ لفظ ہے. اور منکر وہ جس پر انکار کیا جائے گا. جبکہ کس وقت کیا جائے گا؟ اگلے لفظ بھی دیکھو، اللہ اکبر. جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، جیسے اجلہ اصحاب جمل رضی اللہ تعالی عنہم کہ قطعی جنتی ہیں، یقینی، اور ان کی خطا یقیناً اجتہادی، جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محل لب کشائی نہیں. بائی ہما اس پر انکار لازم تھا. کتے خنزیر اللہ کے فضل سے ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اعلی حضرت کیا حقیقت لکھ رہے ہیں. لوگوں کے سامنے نہیں مارے گا نا، ہمارے سامنے کیسے مارے گا؟ تو بھائی بات سمجھ لیں. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ وضاحت ہو گئی. اب یہ خطائے منکر، توجہ ذرا، خطا اجتہادی کہہ کر آگے یہ لفظ منکر یعنی جس پر انکار کیا جائے، یہ لفظ سب سے پہلے جس شخص نے زیادہ کیا تھا، سب سے پہلے، بڑی عجیب بات ہے،
وہ سلطان العاشقین، معروف عاشق رسول شیخ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالی، سب سے پہلے یہ لفظ انہوں نے زیادہ کیا خطا کے آگے منکر کا۔ ان کی کتاب ہے سلسلۃ الذہب میرے خیال میں، اس کے اندر انہوں نے عقیدے کی ایک نظم بنائی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہر خصومت کے بود شام باہم بتعصب مزن دوران جا دم برکس انگشت اعتراض منہ دین خود رائگاں ز دست مدہ حکم آن قصہ با خدا گزار بندگی کن تو را با حکم چکار و آن خلافے کے داشت با حیدر در خلافت صحابی دیگر حق دران جا با دست حیدر بود جنگ با او خطا منکر بود۔ یہ لفظ جنگ با او خطا منکر بود، آن خلاف از مخالفان پسند، لیکن از طعن و لعن لب بربند، گر کسی را خدا لعنت کرد نیست لعن منو تواش در خرد، ور با احسان و فضل شد ممتاز، لعن ما جز بمان و گردد باز۔ یہ شیخ جامی کے شعر ہیں، فرماتے ہیں جو جھگڑا مولا علی کے ساتھ ہوا، جن حضرات کا ہوا، تعصب میں پڑھ کر وہاں دم نہ مارنا، نہ بولنا، کسی پر انگلی نہ اٹھانا، اپنے دین کو برباد نہ کرنا، ہاتھ سے برباد نہ کرنا ان پر انگلی اٹھا کر۔ وہ دوسرے صحابی جنہوں نے مولا علی کے ساتھ اختلاف رکھا، یہ لفظ پر غور کرتے جانا، آگے تبصرہ ان پر ہوگا، وہ دوسرے صحابی جن کا حیدر کرار کے ساتھ اختلاف تھا، حق وہاں حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنا خطائے منکر تھی۔ مخالفوں سے یعنی مولا علی کے اس وقت ان کے اختلاف کو پسند نہ کر، لیکن اعتراض، لعنت، اس میں زبان نہ کھولنا۔ اگلے لفظ ہیں اگر کسی پر خدا لعنت کرے تو تیری میری لعنت وہاں کیا کام کرے گی، اور اگر وہ فضل و احسان فرمائے کسی پر تو یہ لعنت پھر ہماری طرف واپس لوٹ آئے گی جو ان پر کریں گے۔ یہ ہیں وہ، یہ شیخ جامی بہت بزرگ تھے۔ اب دیکھتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، اللہ پاک نے قرآن میں یہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ خیال رکھنا مرتبے اور شان میں اور علم میں سب برابر نہیں ہوتے۔ ایک علم والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بنایا ہے، وہ ہے تو اس کے اوپر بنایا ہے، وہ ہے تو اس کے اوپر بنایا ہے، بناتے 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 یہ درجات
آخر تم پہنچو گے نبیوں تک، نبیوں سے آخر سید الانبیاء پر، اور سید الانبیاء کے آگے میں ذات ہوں. اب پھر وہاں پر آ کر رک سکتے ہو، ورنہ جتنے درجے مرتبے دیکھو سمجھتے جانا ان سے اوپر کوئی ہے، ان سے اوپر کوئی ہے، ان سے اوپر کوئی ہے. جو تمہیں منتہی نظر آ رہا ہے اس کو انتہا نہ سمجھنا، اس کے آگے ہے. اللہ ترجع الامور، انتہا سب چیزوں کی اللہ تعالی ہے. بس ختم. اس سے پہلے اچھا بات سمجھنا، اب شیخ جامی ان کا علم، ان کی عشق، ان کا عشق، ان کی معرفت تمام بعد والے صوفیاء، اولیاء، علماء میں مسلم ہے، لیکن علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. اعلی حضرت نے اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا. اب جو میرا موضوع ہے خطائے سیدنا معاویہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کی نظر میں، مجدد صاحب سے پہلے کمال تقدس اور کمال پاکیزگی اور کمال دفاع سیدنا معاویہ کا اگر کسی نے کیا ہے تو سیدنا امام احمد بن حنبل نے کیا، جو تمام محدثین کے استاد ہیں اور غوث پاک میراں کے امام ہیں. بہت دفاع کیا انہوں نے. اللہ اکبر. کتاب السنت ان کے مذہب کے عقیدے کی سب سے پہلی کتاب ہے. یہ امام احمد کے عقیدہ دیکھنا ہو تو سب سے پہلی کتاب امام ابو بکر خلال، آپ دیکھ لیں 311 ہجری 311 ہجری میں ان کی وفات ہے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں یہ پہلا شخص ہے جس نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو جمع فرمایا. جس طرح کہ تمہارے امام محمد پہلے شخص ہیں جنہوں نے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو جمع فرمایا. جامع مذہب حنفی امام محمد ہیں، جامع مذہب حنبلی امام ابو بکر خلال ہیں، جن کی کتاب لے کر بیٹھا. کتاب السنہ، پرانے زمانے میں عقیدے کی کتاب کو کتاب السنہ کہا جاتا تھا. کیا کہا؟ عقیدے کی کتاب. پرانے محدثین جو ہمارے تھے. اب بات سمجھنا، امام صاحب سے دیگر حضرات سے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات سنا دیتا ہوں صحیح سند کے ساتھ، بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ضعیف اور جھوٹ کا کوئی کام نہیں. اخبرنا ابو بکر المروزی قال قلت لأبي عبد الله أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال معاوية أفضل لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. امام ابو بکر مروزی امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے. وہ پوچھتے ہیں حضور معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ آپ فرماتے ہیں معاویہ تو افضل، لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا. فرمایا معاویہ افضل ہیں، ہم رسول پاک کے صحابہ کے ساتھ کسی اور کو ملا نہیں سکتے.
اصحاب رسول پر ہم کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے، اصحاب رسول کے ساتھ ہم کسی کو تول نہیں سکتے۔ توجہ ہے؟ کیا عظیم بات۔ امام احمد بن حنبل سے صحیح سند کے ساتھ ساتھ وہ صحیح سند نہیں ہے، وہ حسن لغیرہ ہی پہنچتی ہے کہ اہل بیت پر ہم کسی کو قیاس نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل سے یہ بات حسن لغیرہ ہی کے ساتھ ثابت ہے، یہ بالکل صحیح لذات ہی کی سند ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی نے اس میں گڑبڑ کی ہے، امام احمد سے یہ ثابت تھا تو کسی نے امام احمد بن حنبل پر جو اعتراض کیا جاتا تھا، لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے ایسی باتوں کو دیکھ کر، وہی رافضی لوگ، وہی یار یہ تو کسی نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات گھڑی ہوگی، مجھے یہ لگ رہا ہے، ورنہ یہ صحیح سند ہے۔ فرماتے ہیں کمال ہے صحابہ رسول کے ساتھ کسی کو تولنا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو، یہ امام محمد ہیں، ان کو رکھو، کیونکہ مذہب اب بتانا مقصود کیا ہے، مجدد الفسانی کا۔ اب دیکھنا غلطی ہو گئی شیخ جامی سے۔ اب کتنے بڑے بندے کی خلاف مجدد الفسانی لکھتے ہیں اور کیا کیا لکھتے ہیں، سناؤ۔ باتیں تو بہت لمبی کی ہیں آپ نے، ایک صفحہ شریف ہے پورا، سمجھ نہیں آ رہی، ایک پورا صفحہ شریف ہے، 251 مکتوب ہے آپ کا، 251 جنہوں کہتے ہو پنجابی۔ اب شیخ جامی پر نام لے کر جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا وخدمت مولانا عبد الرحمن الجامی کے خطائے منکر گفتہ اس نیز زیادہ کرداست بر خطا ہرچہ زیادت کنند خطا اس۔ ادب بھی دیکھنا، شیخ جامی کے ساتھ ادب بھی دیکھنا، آپ یہ نہیں فرما رہے مولانا عبد الرحمن جامی کے خطا خدمتی مولانا، یعنی یہ جو بات فرما رہے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی کی خدمت، یہ بات کہہ رہی ہے مولانا عبد الرحمن جامی کی، یہ خدمت بات کر رہی ہے، یعنی براہ راست شیخ جامی کی طرف نسبت کرنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ، لیکن غلط کو غلط کہنا وہ تو پھر اب سمجھ لگ گئی۔ کیا فرماتے ہیں وہ خدمت مولانا عبد الرحمن الجامی کے خطائے منکر گفتاست نیز زیادہ کرداست بر خطا ہرچے زیادت کنند خطاست۔ مولانا عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطائے منکر کہہ دیا ہے، یہ لفظ منکر زیادہ کر دیا ہے خطا پر، لفظ خطا سے زیادہ آگے جو لفظ بولا جا رہا ہے یہ خود بولنا خطا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
یہ دیکھو لفظ کیا مبارک ہیں. برخطا خطا پر ہر چیز زیادت کنن، جو لفظ بھی آگے بولیں کوئی بولے خطا است، یہ لفظ آگے زیادہ کرنا ہی خطا ہے. ہدایت فرما دی، ہدایت فرما دی اپنے مریدوں کو مجدد الفسانی نے. اسی عقیدے کے شیر ربانی پابند تھے، اسی عقیدے کا جو بتا رہا ہوں مجدد الفسانی کا شیر ربانی پابند تھے، سید کرما والا سرکار پابند تھے، میاں رحمت علی سرکار گھنگ والے پابند تھے. آپ کے تو خلیفے گنے نہیں جاتے، سب اسی کے پابند تھے. کیا کہ شیخ جامی سے منکر کا لفظ نکل گیا، مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ خود ان سے خطا ہو گئی ہے. یہ کیا تک بنتا ہے کہ ہوں صحابی معاویہ اور خطا سے آگے وہ لفظ بولا جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو. اگلے لفظ اس پر ہدایت فرما دی. آگے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر لعنت نہ کر، اگر کوئی لعنت کا مستحق ہے تو تیری لعنت کیا کرے گی. اب اس پر بولتے ہیں اور واقعتاً مومن بندہ جو لفظ سنتا ہے تو وہ اندر سے مضطرب ہو جاتا ہے، اس کو نا دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے، پریشانی لگ جاتی ہے. یہ کیا لفظ ہیں یار. فرماتے ہیں وہاں سے بعد ادا گفتہ است کہ اگر وہ مستحق کے لعنت است الخ آخر تک نیز نامناسب گفتہ است، چے جائے تردید است و چے محل اشتباہ. فرماتے ہیں یہ جو بات کہہ دی اگر وہ معاذ اللہ لعنت کے مستحق ہوں، فرماتے ہیں یہ جو کہا ہے یہ نامناسب کہا ہے، نامناسب کہا ہے. اس میں کیا شک ہے، کیا شبے کی گنجائش ہے معاویہ تو لعنت کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو قطعاً یقیناً جنتی ہے. اندھے کے بچے ہو سکتا ہے مجھے کہہ دیں یہ شیخ جامی کا بھی گستاخ ہے. کتے کے بچے جن کا میں حوالہ دیتا ہوں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگلے لفظ سنو. اگر ای سخن در باب یزید می گفت گنجائش داشت، اگر یہ لفظ کہ اگر وہ مستحق ہو لعنت کا تو تجھے کیا فائدہ، خدا بھیجے گا پھر، اگر نہیں تو تیری طرف لوٹ آئے گی. فرماتے ہیں اگر یہ لفظ گنجائش رکھتے تھے تو یزید کے حق میں رکھتے تھے، یہاں بولنے کا کیا معنی؟ بات سمجھنا. اگر کے ساتھ کیوں کہا؟ اوئے سمجھ نہیں رہے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یزید کے حق میں یہ کہنا اچھا تھا؟ آج کے بھڑوے ملا تو یہ کہتے ہیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر یہ لفظ گنجائش رکھتا تھا تو یزید کے حق میں رکھتا تھا، یہاں تو کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی، کیونکہ مجدد الفسانی اہل سنت کے عقیدے کے پابند تھے کہ یزید ہو یا کوئی ہو، شخصی لعنت، نام لے کر لعنت، جس سے اگلے کی مراد ہو وہ جہنمی ہے یا بن جائے. یہ کسی مسلمان کے لیے کیا یقینی طور پر کسی کافر جو موجود ہے اس پر نہیں کر سکتے. کوئی پتہ نہیں مرتے وقت خدا اس کو ہدایت عطا فرمائے. اگر کوئی بھڑوا کہے چشتی تو بھی تو لانتی لانتی کہہ دیتا ہے، اندھی کا بچہ علم والے پر جاہل تیرے جیسے کو قیاس نہیں کر سکتے. لعنت کے 3 معنی ہیں، ایک ہے خدا کی رحمت سے دور کرنا ہمیشہ کے لیے کسی کو، ایک ہے نیکوں کے درجے سے دور کرنا کسی کو، ایک ہے محض گالی گلوچ کے طور پر بولنا. یہ 3 معنی ہیں. پہلے معنی وہ کسی مسلمان کسی کافر کو جب تک زندہ ہے نہیں کہہ سکتے. جو آخری ہے
وہ تو باپ بیٹے کو بھی کہہ دیتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں او لانتیا تینوں شرم نہیں آتی پتے دیا پترا کی کری جانا ہے. ہو سکتا ہے مولوی پیر خود اپنے روزانہ کنے بار کہندے ہون. اب سمجھ لگ گئی. علم والے کا بولنا اور ہوتا ہے, جاہل کتے کا بولنا وہ جاہل ہے. ملا بغیرت, بغیرت تو سمجھتا ہے, روزانہ کہتا ہے جدید جنت حرام, وہ نہیں جا سکتا, پکا جنت نہیں جا سکتا. کتا تیرا یہ لفظ بھونک رہا ہے کیا کہ تیری نیت یہ ہے جو پہلی لعنت ہے. اور میں اگر لعنت بھیجتا ہوں تو صاحب کہتا ہوں بھائی ان کو خدا جنت دے گا کیا دے گا اس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. مولویوں کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں, یہی عقیدہ رکھتے ہیں. اگر ان کو توبہ نصیب ہو گئی تو گئے جنت. سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز ہے. تو میں گالی گلوچ کے طور پر کہتا ہوں, ادھر دیکھو سچی بتانا, گالی گلوچ کے طور پر کافر نہیں کہتے. اور سکھا پیو پتر نو کہہ رہا ہوں کی کہندا, اور سکھا وہ سکھ ہوں وہ کافرا کنجرا تیرے ورگا میں کافر نہیں دیکھا. وہ کی ہوتا ہے, انہوں پوچھو پیو نو, ہاں یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, یہ کافر ہے, کہتا توبہ کر, یہ تو میرا بیٹا ہے مسلمان ہے. وہ کیوں بول رہا ہے, وہ یار غصے ہو جاتا. اور جن کو میں غصے میں یہ کہہ جاتا ہوں وہ بیچارے حقدار ہوتے ہیں. اور سمجھو کہ نہیں؟ ہاں اب بات سمجھنا. اما در مادہ حضرت معاویہ گفتن شناعت دارت, فرمائے اگر یزید کے حق میں یہ لفظ ہوتے تو گنجائش ہو سکتی تھی, لیکن یہ کیا حضرت معاویہ کے حق میں, یہ تو بہت بری بات ہے. شناعت دارت بہت بری بات ہے. اب یہ تبصرہ کرتے کرتے توجہ آگے فرماتے ہیں کہ ان مبارک سے جو یہ لفظ نکلے, کیسے نکلے بتاؤ. ظاہرانی سخنت مولانا بر سبیل صاحب و نسیان سر بر زدہ باشد, فرمایا لگتا ایسے ہے شیخ جامی سے یہ صاحب اور نسیان بھول سے نکل گئے, قصدن ارادے سے نہیں نکلے. سنو وَأَيْضًا مولانا در ہمابیات تصریح با اسم نا کردہ گفتاستان صحابی دیگر عبارت نیزد نا خوشی خبر میں دہد ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. فرماتے ہیں حضرت معاویہ شریف کا نام نہیں لیا, یہ کہا دوسرے صحابی, شیخ جامی نے نام نہیں لیا, یہ کہا دوسرے صحابی. فرمایا ان لفظوں سے بھی ناخوشی کی بو آ رہی ہے, یہ بھی غلط ہے. ہو آخر کہتے ہیں مجدد الفسانی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, قرآن میں ہے کہ اے پروردگار اگر ہم غلطی کر بیٹھیں یا بھول جائیں تو ہمیں پکڑنا نہیں ہے. اشارہ کرنا مقصود ہے کہ شیخ جامی اس مقام پر بھول بھی گئے اور غلطی بھی کر گئے, لہذا خالق نہ پکڑے. دعا مانگ رہے ہیں. لیکن اس سے آگے بہت بڑی بات نقل فرمائی سیدنا امام مالک رحمہ اللہ, سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے واقعتاً ان کے اصحاب کے پاس یہ موجود ہے. کیا وہ امام مالک کہ از تابعین است, توجہ, امام مالک جو کہ تابعین سے ہیں, مجدد پاک لکھ رہے ہیں, لیکن دیکھ لو مجدد پاک کی سنت ادا کرتا ہوں. شیخ جامی سے غلطی ہوئی تو مجدد صاحب نے صاف نام لے کر رد کر دیا,
کر دیا. اس مقام پر مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحب ہو گیا کیا؟ امام مالک کو تابعین میں سے شمار کر رہے ہیں، جبکہ امام مالک تابعین میں سے نہیں ہیں، وہ تبع تابعین میں سے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے. امام مالک نے کسی صحابی کی زیارت نہیں فرمائی، یہ پکی بات ہے. خیر، وامام مالک کیا تابعین است و معاصر و عالم علماء مدینہ شاتم معاویہ و عمرو بن عاص را بقتل حکم کرده است. توجہ، امام مالک امام تو ہیں، شریعت پاک کے دوسرے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص صحابی فاتح مصر، ان کو کوئی اگر برا بولے تو واجب القتل ہے. اللہ فرمایا اگر کہے وہ کفر میں تھے یا گمراہی میں تھے. توجہ ذرا، امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ حضرت معاویہ عمرو بن عاص کفر میں تھے یا گمراہی میں، فرمایا واجب القتل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی کہے مثلا وہ ظالم تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا، تو فرمایا پھر نکیل نکالا شدیدا، پھر اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ مجدد پاک نقل فرما رہے ہیں. معلوم اگر اسلام کی حکومت ہوتی نا تو پھر ان سے پوچھتے جو بک بک کرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. خیر، اب اس مقام پر جاتے ہیں جس میں مجدد پاک نے خطائے معاویہ کو اپنی نظر میں عظیم دیکھا، اور کس قدر عظیم دیکھا وہ بتاتا ہوں. وہ تو ان کا دوسروں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا، یعنی شیخ جامی کے ساتھ. اب خود دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی نظر میں خطائے معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں. یہ ہے مکتوب نمبر 120. اس مکتوب شریف کا زیادہ حصہ عربی میں ہے. عربی میں اب سنو اور لطف لو. پہلے عبارت سنا دیتا ہوں. لا تعدل بالصحبة شيئا كائنا ما كان ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم وبارك فضلوا بالصحبة على من عداهم سوى الأنبياء عليهم السلام وإن كان أويسا قرنيا أو عمرا مروانيا مع بلوغهما نهاية الدرجات بوصولهما غاية الكمالات سوى الصحبة فلا جرم صار خطأ معاوية خيرا من صوابهما ببركة الصحبة وسهو عمرو بن العاص أفضل من صحوهما لما أن إيمان هؤلاء الكبراء صار بالصحبة شهوديا برؤية الرسول وحضور الملك وشهود الوحي ومعاينة المعجزات وما اتفق لمن عداهم هذه الكمالات التي هي أصول سائر الكمالات كلها ولو علم أويس فضيلة الصحبة بهذه الخاصية لم يمنعه مانع من الصحبة وما آثر شيئا من الأشياء على هذه الفضيلة والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مجدد صاحب کے بیان کا ترجمہ مطلب سنو. فرماتے ہیں خبردار ہے مسلمان، نبی کی سنگت صحبت کے برابر دنیا کے کسی نیک عمل کو نہ سمجھنا. لفظوں پر غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سنگت کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہ سمجھنا. توجہ، تم دیکھتے نہیں ہو حضور کے صحابہ صحبت کی وجہ سے دوسروں سے سبھی فضیلت پا گئے. اگرچہ اویس قرنی ہوں یا عمر مروانی ہوں. یہ پہلی مرتبہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے نام مبارک کے ساتھ یہ صفت فرمایا عمر مروانی. یہ ان کے اولاد سے ہیں. تو فرمایا عمر بن عبدالعزیز جو عمر مروانی ہے، چاہے یہ ہوں چاہے اویس قرنی ہوں، عمر مروانی کو عمر بن عبدالعزیز کو تمام امت کے علماء خلیفہ راشد لکھتے ہیں. فرمایا چاہے یہ ہوں چاہے اویس قرنی زمانے کا بڑا فقیر ہو، نبی کی صحبت کے برابر کسی عمل کو نہ سمجھنا. اگلے لفظ سنو. حالانکہ یہ دونوں اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز درجات اور کمالات اور بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن صحبت نہیں تھی. اگلی بات سنو. ایمان سے کہتا ہوں دل میں سرور نہ آئے. فرماتے ہیں یقینی بات ہے، یقینی بات ہے جو حضرت معاویہ سے خطا ہوئی. اویس قرنی ساری زندگی جو نیکیاں کرتے رہے، عمر بن عبدالعزیز جو درست طریقے سے شریعت پر چلتے رہے، ان کی وہ خطا ان کی زندگی کی تمام نیکیوں سے وہ خطا افضل ہے. یہ جو بچے اٹھے ہیں نا، میرا ماتھا چوما ہے، یہ بلوچستان کے سید ہیں. سید اتنے سے تھے جب سے میرے بیانات سننے لگے. بس دل میں ایسا کوئی سکول کا دروازہ نہیں دیکھا. جب باہر جانے کے قابل ہوئے تو ابو جی نے کہا ادھر داخل کروا دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ہے تو اس چشتی صاحب کے پاس. ایمان سے کہتا ہوں اکیلے آئے. خیر دیکھو داد کس بات پہ دے رہے ہیں سید ہو کر. کیوں؟ عقیدہ ایمان مجدد پاک کی طرح ہے. بولو ہے بولو بولو. شالا رفس کی ہوا نہ لگے سید. اس پلید ہوا سے خدا بچائے. توجہ فرماتے ہیں فلا جرم صار خطا معاویہ خیرا من ثوابہما. ثواب سواد کے ساتھ درست کو کہتے ہیں. وہ درست کرتے رہے. معاویہ سے خطا ہوئی وہ درست کرتے رہے. وہ جو ایک خطا ہوئی معاویہ سے، وہ خطا معاویہ پاک کی نبی کی صحبت کی برکت سے اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے تمام کمالات اور درجات اور نیکیوں سے بہتر ہے. یہ عقیدہ ہے. ہاں اسی کی برکت سے تو الف ثانی کے مجدد بنا دیا. اعلی حضرت بریلوی ہیں تو صدی کے ہیں. ان پر کرم ہوتا ہے تو کیا بن جاتے ہیں؟ پورے 1000 سال کے مجدد بن جاتے ہیں. یہ تھوڑی بات نہیں ہے. آگے سنو. وصحب عمرو بن العاص فاتح مصر کی بات آ گئی. قبر شریف کی زیارت کر کے آیا ہوں مصر میں.
بحمد اللہ تعالی اللہ اکبر و کبیرہ. ان کا دربار عالی شان جو قبر شریف بنی ہوئی ہے یہ حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی تھی. حضرت عمرو بن عاص توجہ ان کے متعلق لفظ بول رہے ہیں شیخ مجدد الفسانی. سہو سین ہے دو آنکھوں والی واو سہو اس کا مطلب ہوتا ہے بھول. آگے لفظ بولتے ہیں حضرت ویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے لیے سہو سواد ہا باریک واو سہو. سہو کا معنی ہوتا ہے ہوش میں ہونا صحیح چلنا پوری ہوش میں بھول شول ساتھ نہ آئی ہو. صاحب کا معنی ہوتا ہے بھول. فرماتے ہیں عمرو بن عاص جہاں بھول گئے ان کی وہ بھول اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز کے ہوش میں رہنے سے بہتر ہے. کچھ تو سوچو. یہ غلیظ ملاؤں نے کتنا بڑے عقیدے صحیح تمہارے بزرگوں کے تم سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. سچی بتانا جو سنا رہا ہوں کبھی زندگی میں سنا ہے؟ ایمان سے بتانا ایسا نہ کہنا. 40 سال کا مولوی ہوں میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی سے. حالانکہ یہ شعبہ ہے میرا. میں نے کسی آپ نے سنا ہے تو بتائیں. کیا کیا لفظ ہیں. اے ہے قربان جائیں مصطفیٰ کے صحابہ پر. لعنت ہے ان لوگوں پر. زور سے بولو جو صحابہ کے متعلق ذرا سا بھی دغدغہ اور اندر کوئی بغض نفرت رکھتے ہیں. لعنت تو ایسے لوگوں پر. وہ چاہے سید ہے چاہے کوئی ہے معلوم. کیا لفظ ہے کیا لفظ ہے. وَسَهْوَ عَمْرُ بْنِ الْعَاصِ أَفْضَلُ مِنْ سَهْوِهِمَا. سَهْوَ عَمْرُ بْنِ الْعَاصِ أَفْضَلُ مِنْ صَحْوِهِمَا. وہ صحیح چل رہے ہوں صحیح بول رہے ہیں کوئی غلطی نہیں کر رہے. کون؟ اویس قرنی عمر بن عبدالعزیز. لیکن عمرو بن عاص کسی مسئلے میں بھول گئے. ان کی بھول بھی ان کے نہ بھولنے سے بہتر ہے. ارے بولو تو صحیح. ان کی بھول بھی ان کے نہ بھولنے سے افضل ہے. اور بات سمجھنا. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے صحبت اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اویس کرنی کے متعلق مشہور ہے والدہ تھی خدمت میں مصروف تھے اس وجہ سے چھوڑ کر نہ جا سکے بارگاہ رسالت میں. توجہ ذرا. مجدد پاک فرماتے ہیں اگر حضرت اویس قرنی پر نبی کی صحبت کی عظمت کا سارا راز خدا کھول دیتا وہ کہتے یہ ماں کیا ہے اگر دونوں بھی ادھر مر جائیں میں رسول کی زیارت کر گیا. سمجھو میری مجبوری کیا ہے. میں حضرت معاویہ کے دفاع میں انتہا کو پہنچا ہوں. کیوں پہنچا ہوں؟ حضرت اویس قرنی فقر میں تھے. حضرت سیدنا معاویہ بادشاہ تھے. کروڑوں فقر درویشیاں اویس قرنی جیسوں کی ہوں تو معاویہ کی بادشاہی پہ قربان کر دی جائیں. لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں وہ دنیا کا طلبگار تھا. ارے لعنتی کتے اگر دنیا کا طلبگار ہوتا تو ہمارے مجدد الفسانی جیسے فقیر درویش ان کی تعریف میں اتنا انتہائی جملے بولتے کہ جن کے بعد پھر بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے.
سمجھ آ گئی؟ ان بغیرتوں سے میں کہتا ہوں بھونکنے والوں، مجدد الفسانی کے سلسلے کو الوداع کر دو، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اس میں رہنے کا، ایسے خنزیر گھسا ہوا ہے بغیرت۔ وہ شیخ جامی کو نہیں چھوڑ رہے، تو ان کے آگے کیا ہے کتے کا بچہ؟ یار دیکھو تو صحیح، مجدد پاک تو شیخ جامی کو نہیں چھوڑ رہے، تھوڑی سی غلطی ہوئی آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اتنا بڑے بزرگ تو کسی ملا ٹنڈن منڈن جو ہیں، اور آج کے پیر جو ہیں وہ سید بنے پھرتے ہیں، اور جناب وہ تو کیا ہے پھر؟ مجدد پاک کے سلسلے سے تو فیض لے سکتا ہے؟ سنا چکا ہوں، سنانے کی حاجت نہیں، لیکن اشارہ ضرور کر دیتا ہوں۔ سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیاں والا شریف کے شاہ صاحب بڑے کے بیٹے پاک جو تھے سید باقر علی شاہ صاحب، میں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کا حال تو سنا چکا ہوں، سنانے کی حاجت نہیں۔ دیکھو سید تھے، اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے تھے، حضرت معاویہ کے خلاف خیال آ گیا تو ختم۔ اللہ اکبر، خیال آیا سے تو سارا اندر نور ایمان ضائع ہو گیا، ختم۔ انہوں نے خود بیان کیا، پھر تڑفے ادھر ادھر، کبھی اس دربار پر، کبھی اس دربار پر، کبھی اس دربار پر، معافی مل جائے، یہ کیا ہوا؟ آخر حضور کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے ہیں، حضور خواب میں آتے ہیں، حضرت معاویہ پاک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فرماتے ہیں بیٹا معاویہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں۔ کتے کا بچہ، تجھے اہل بیت کا خیال ہے، رسول پاک کو خیال نہیں، وہ تو کہتے ہیں۔ ایمان سے کہتا ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں، سید باقر علی شاہ صاحب، میری آنکھ کھلی، میں نے سچے دل سے توبہ کی، جو دولت چھن گئی تھی وہ پھر واپس آ گئی۔ آقا نے بتا دیا، کوئی سید ہو کوئی ہو، میرے بیٹے ہونے کے رشتے پر مغرور نہ ہونا، خبردار، چاہے کوئی میری اولاد ہو، میرے صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بھائی؟ فرماتے ہیں لو علم اویس فضیلۃ الصحبۃ بهذه الخاصیۃ لم يمنعه مانع من الصحبہ وما آثر شیئا من الاشیاء على هذه الفضیلہ۔ اگر اویس کرنی کو پتہ چل جاتا یہ تو اتنا بڑی دولت ہے، تو پھر ماں وغیرہ یہ خیال ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب اعلی حضرت نے اپنے مبارک لفظوں میں آپ کو خطائے معاویہ کے متعلق جو بتانا تھا بتایا، لیکن میں مجدد الفسانی کے مبارک لفظوں سے یہ بتا چکا ہوں۔ اب آج کے بعد تم نے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ کہ عمر بن عبدالعزیز خلافت راشدہ والے تھے، ویس قرنی اتنا بڑے فقیر تھے، وہ ہوں، یا دنیا میں کوئی ولی ہو، باب فرید جیسا کوئی ہو کسی بھی سلسلے کا، یہ ساری زندگی جو نیکیاں کر رہا ہے نا، حضرت معاویہ سے جو خطا ہوئی وہ اتنا عظیم خطا ہے کہ اگر وہ خطا ان کو مل جاتی تو ان کا درجہ اوپر ہو جاتا۔ اب سمجھ لگ گئی؟ یہ عقیدہ ہے۔ کسی نے کہہ دیا نعرہ میں بے خطا بے گناہ معاویہ، تو کتے کے بچے پتہ نہیں کون کون اٹھ پڑے، وہ بھڑوی کا بچہ لانتی، تیرے پیدا ہونے پر لعنت ہو، کہ مجدد پاک یہ فرماتے ہیں ان کی خطا اتنا عظیم ہے
کہ تابعین، تبع تابعین، ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، کوئی ہے، غوث پاک میرا ہے، کوئی ہے، ان سب کی نیکیاں، ان کے درست چلنے، نہ بھولنے سے وہ بھول اعلی ہے، وہ خطا اعلی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو کتا عوام تو خطا پتہ نہیں معاویہ کی کیا سمجھتے ہیں، اور تم تو بھوکتے ہی رہتے ہو، تم سے سنتے رہتے ہیں، تو معلوم ہوا ان کو بے خطا بے گناہ کہنا مجدد الفسانی، امام احمد وغیرہ ان حضرات کے نزدیک فرض ہے۔ کیوں تھا؟ اعلی حضرت کا لفظ کیا تھا؟ تھا، اور مجدد صاحب کے سن چکے، بات ختم ہو گئی، اس سے آگے کیا کہوں؟ منیبہ ہے اور فلانا ہے، فلانا ہے، یہ نہیں کہا، یہ کیا ہے، نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، بے خطا بے خطا بے گناہ نہیں کہہ سکتے۔ میں کہتا ہوں تیری اس سمجھ کے اوپر ہماری طرف سے کیا ہے، جتنے برے الفاظ ہیں وہ تمہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو بے خطا بے گناہ تمہاری نظر میں نہیں کہہ سکتے، اور مجدد صاحب ان کے ہماری نظر میں جو ہے نا جتنے برے الفاظ ہیں وہ حضرات بزرگوں وہ لقب تمہیں دے سکتے ہیں، جتنے برے ہیں، بس اس سے دیکھ لو تمہاری شان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر رکھے۔ ماشاءاللہ یہ میرے بھانجے ہیں مولانا نعمان صاحب، بہت ہی اچھی دانائی کی بات کی ہے۔ ایک روایت مشہور ہے 30 سال خلافت راشدہ ہوگی پھر ملوکیت آ جائے گی، بات سمجھ۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا خود ہمارے سارے امام لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے، وہ 30 سال کے بعد ہوئے، 30 سال میں خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز کے لیے کیسے بن گئی؟ حدیث کے مطابق 30 سال خلافت راشدہ کے ختم ہو گئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو 30 سال کے بعد ہیں، وہ تو بہت بعد میں آ رہے ہیں، حسن پاک تک ختم 30 سال، معاویہ پاک آتے ہیں، کون آتے ہیں، پھر جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، تو ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں 30 سال کے بعد، تو معاویہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے 30 سال کے بعد؟ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اخبار آحاد ہیں، اور اخبار آحاد کسی بات میں بھی یقینی فائدہ نہیں دیتا۔ بہت اچھی بات۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔